بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا عمل شیئر کروں گا۔ اب ان 2 ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کون کون سے فوائد سے نوازے گا، سب سے پہلے آپ ان فوائد کو سن لیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ مبارک عمل شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، پہلے فوائد سن لیں، اس کے بعد آپ کو عمل بتلاتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ اگر گھر میں آپ کی کسی سے ناراضگی ہے یا پھر رشتہ داروں میں آپ کی کسی سے ناراضگی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ یہ ناراضگی ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی ہے، یعنی کسی وجہ سے وہ آپس میں ناراض ہو چکے ہیں، یا پھر خاوند اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا یا بیوی اپنے خاوند سے محبت نہیں کرتی، تو ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو ایسی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص محبت کا وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ایسی محبت پیدا ہوگی کہ لوگ آپ کی محبت کی مثالیں دیں گے۔ اب عمل کیا ہے، عمل کو پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ 2 نام ہیں یا لطیف یا ودود۔ یہ بڑے ہی اللہ رب العزت کے مبارک اور بابرکت نام ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو گے تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کی پکار کو سنے گا۔ اب عمل آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ جس انسان سے بھی آپ اپنی ناراضگی دور کرنا چاہتے ہو یا جس انسان کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، آپ نے سب سے پہلے اس کا تصور کر لینا ہے۔ جب آپ تصور کر لیں تو تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہ 2 صفاتی نام یا لطیف یا ودود، ان 2 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا لطیف یا ودود یہ 1 ہو گیا، یا لطیف یا ودود یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور جس انسان کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہے، تصور میں اس کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے دل کو آپ کے لیے نرم کر دے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اس کے دل میں آپ کے لیے عزت پیدا ہو جائے گی۔ اب اس عمل کو، اس وظیفے کو یا تو آپ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہو یا پھر رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو پڑھ لیں، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ان 21 دنوں کے اندر آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کو آپ کے مقصد میں
21 دنوں سے پہلے کامیابی مل جاتی ہے، یعنی کہ 5 دن میں آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، 10 دن میں آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، تو تب بھی آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں، آپ نے اس عمل کو پورے 21 دن ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس عمل کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی اور آپ کی پریشانی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تو تھے دنیا کے فائدے۔ اب ذرا آخرت کی طرف بھی سوچ لے۔ ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ جس کے پڑھنے سے ہمیں دنیاوی فائدے بھی ہوں گے اور آخرت کے فائدے بھی ہوں گے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ہم سے راضی ہو جانا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ ایک ایسا مبارک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ مبارک عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب یہ عمل اتنا مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور میرے در پر آ کر سچے دل سے استغفار کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے استغفار کی کوئی بھی دعا روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ لیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے کوئی 1-2 دن نہیں پڑھنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور روزانہ دن کے کسی بھی حصے میں، رات کے کسی بھی حصے میں 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا ضرور پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے دنیا کے فائدے بھی ہوں گے اور آخرت کے فائدے بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔